یہ سٹوری ہے حضرت مولانا علامہ اوس ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا بیٹا بیمار ہوا، آپ نے اپنا بیٹا ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر، آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے۔ اب بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قیدیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیوی سے فرمایا، بیوی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جان بل بیٹے نے کہا، ابا جان، میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا، آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھتے جائیں۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے، فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچنے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے۔ بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا، جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آئے تو انہوں نے میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا علامہ اوس ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسے تھے ہمارے اکابر جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اے اللہ، جو اسے لائک اور شیئر کرے
اس کی تمام مشکلات دور فرما اور اس کو ضرورت جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرمانا، آمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔